مومانی جان نے اپنے اور فراست ماموں کے لیے کمرہ منتخب کر لیا تھا۔ برابر کے کمرے میں عائشہ اور نائلہ کو جگہ دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد نصرت حسین کا کمرہ تھا۔ نانا جان اور نانی جان کا کمرہ سامنے والا تھا اور اس کے برابر میرا بیڈ روم تھا۔ ان لوگوں نے میری غیر موجودگی میں ہی سارے انتخابات کر لیے تھے اور میں اس بات پر خوش تھا۔ کچن سنبھالا جا چکا تھا۔ عائشہ اور نائلہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھیں۔ حالانکہ گھر میں سب کچھ صفائی ستھرائی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے تھے۔ ڈنر پر ہم نے اس مکان کے سلسلے میں مزید گفتگو کی۔ ایک ڈرائیور تھا، ایک چوکیدار تھا، اور اب یہ طے کرنا تھا کہ مزید کتنے ملازموں کی یہاں ضرورت ہوگی۔ ایسی تیسی ملازموں کی؟ ہم سب جو ہیں، ہم کیا یہاں صرف بیٹھ کر منہ دیکھیں گے؟ الیاس حسین صاحب نے کہا۔ جی نہیں نانا جان، یہ سب مالکان میں سے ہیں اور مالکان صرف حکم چلاتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا رتبہ آپ کا ہے، اس کے بعد ماموں جان کا۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے۔ نصرت میاں میرے پرسنل سیکریٹری ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی ہم ان پر حکومت چلائیں گے۔ کیوں جناب، آپ کو منظور ہے؟ دل و جان سے، نصرت نے کہا۔ خواتین میں بھی وہی ترتیب رہے گی، یعنی نانی جان، مومانی جان اور پھر یہ دونوں جانیں جان؟ میں نے عائشہ اور نائلہ کی طرف رخ کر کے کہا اور وہ دونوں مسکرانے لگیں۔ بھائی دیکھ لو، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کوٹھی کے معیار کو گرایا جائے۔ ویسے واقعی بہت خوبصورت کوٹھی ہے۔ اور کیا چھوڑا ہے رحمان علی نے تمہارے لیے؟ کروڑوں روپے کا کاروبار نانا جان، بہت کچھ، اور اب یہ ساری ذمہ داریاں میں ماموں جان کو سونپ رہا ہوں۔ ہم دونوں آزاد پنچھیوں کی زندگی بسر کریں گے۔ اب دیکھیے نا، کم از کم ہم دونوں کو اتنا تو موقع دیجیے آپ۔ دو بہنوں کے بھائی ہیں، اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اچھے اچھے لڑکے تلاش کر کے ہم ان کی شادیاں کریں گے۔ مختلف شعبے بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ ماموں جان معافی چاہتا ہوں، آپ کو ذرا متحرک ہونا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بھائی خدا کی قسم، دل و جان سے جو بھی ذمہ داری تم مجھے دو گے میں اسے پورا کروں گا۔ ایسے نہیں جناب، آپ کے بولنے کا انداز اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑے سٹاف کو ہینڈل کرنا ہے آپ کو۔ غرض رات کو 12 ساڑھے 12 تک یہ ہنگامہ آرائیاں ہونے لگی تھیں۔ نائلہ اور عائشہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، اکیلے تو ہم لوگوں کو بہت ڈر لگے گا، کسی نہ کسی کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی نہیں، اب آپ دونوں کو ساتھ ساتھ سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اپنے کمرے میں آپ الگ رہیں گی، 2-4 دن ڈریں گی اور اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں داخل ہو گئے۔ ایک ناقابل یقین مسرت، ایک انوکھا سکون مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری ماں کی روح بہت خوش ہے اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے کب تک میں اسی تاثر میں ڈوبا رہا تھا۔ بستر پر لیٹ کر ذہن کی پرواز وسیع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتا ہوا بالآخر اس گھر تک پہنچ گیا جہاں ماجھی موجود تھی۔ ماجھی، ایک پراسرار وجود، لیکن ایسا جس نے میرے دل پر اپنے نشانات ڈال دیے تھے، اور انہیں صرف نشانات کہنا غیر مناسب بات تھی۔ یہ صرف نشانات نہیں تھے، بلکہ ان کی گہرائیاں بہت زیادہ تھیں۔ ماجھی کس حال میں ہوگی؟ گھڑی نے 1 بجایا تو میں نے تمام خیالات جھٹک کر سونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کبھی کبھی نیند بری طرح باقی ہو جاتی ہے۔ بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف خوشی کا یہ انداز جو ان لوگوں کو بے پایہ مسرتیں دے کر مجھے حاصل ہوا تھا، تو دوسری جانب خیالات کا موجزن سمندر جو کبھی فاروق آباد کی یاد دلاتا تھا، اور میں سوچنے لگتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو صورتحال معلوم ہو جائے تو ان پر کیا بیتے گی۔ پھر بہاولپور کے بارے میں سوچتا، اعتماد علی بھائی کا خیال آتا اور پھر ماجھی دوبارہ ذہن میں آ گھستی۔ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، کیا عجیب شخصیت کی مالک ہے۔ لیکن اب اس کے بعد مجھے کرنا کیا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا زیادہ مل گیا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ویسے تو یہ سارا کاروبار چل ہی رہا تھا۔ صدر الدین صاحب بہت کچھ سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے جن لوگوں کو ملازم رکھا تھا، یا بقول ان کے جو میرے والد کے زمانے سے کام کرتے چلے آ رہے تھے، وہ یقینی طور پر اب بھی باقی کام سنبھال سکتے تھے۔ میرے لیے بس اس قدر ضروری ہوگا کہ میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ بھی کروں۔ پھر صدر الدین صاحب بھی یاد آئے، نازیہ اور حنا۔ صدر الدین صاحب ویسے تو ٹھیک ٹھاک انسان تھے، لیکن انہوں نے جو الفاظ میرے نانا وغیرہ کے بارے میں کہے تھے وہ مجھے اب بھی ناپسند تھے۔ انہیں اپنے خیالات بدلنا ہوں گے۔ باقی جہاں تک رہا معاملہ ان سے تعلقات کا، تو اب یہ ان پر منحصر ہے۔ اگر تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی ان کا احترام کرتا رہوں گا، ورنہ پھر صرف کاروباری بات ہوگی۔ حالانکہ ان کے ابتدائی رویے نے مجھے ان کا خاصا احسان مند کر دیا تھا۔ بہت غور کرنا پڑے گا۔ اطراف میں پھیلے ہوئے تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے بہت ذہانت سے ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ نیند کی دیوی مہربان ہونے لگی، بلکہ جڑی ہی تھیں کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ ذہن کا وہمہ نہیں تھا، کیونکہ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی دستک دوبارہ سنائی دی تھی۔ دل میں یہی خیال آیا کہ ممکن ہے کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو،
یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ کوئی احساس کیے بغیر اٹھا، نندا سی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن پھر چونک پڑا۔ آنکھیں بھیج کر ذہن کو زور سے جھٹکا دیا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہیں اور ہوا کی دستک ہوئی ہو، کوئی چیز گری ہو اور مجھے یوں محسوس ہوا ہو جیسے دستک میرے دروازے پر ہو رہی ہو، یا پھر ان لوگوں میں سے کسی اور نے کسی کے دروازے پر دستک دی ہو۔ باہر قدم نکال کر دور دور تک دیکھا، لیکن ماحول پرسکون تھا۔ واپس آ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میں سحری کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اچانک ہی احساس ہوا کہ داہنی سمت کی خالی دیوار کے پاس کوئی موجود ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ٹوائلٹ کا دروازہ تھا۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ غلط نہیں تھا، وہ دونوں ٹوائلٹ کے دروازے سے کچھ فاصلے پر دیوار سے لگے ہوئے کھڑے تھے۔ چہروں پر وہی بھیانک تاثر، آنکھوں میں وہی خون کی سرخی، بھوکی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک تو ساکت و جامد کھڑا رہا۔ اس کے بعد نہ جانے کس طرح اندر سے ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے بلا وجہ خوفزدہ کر رکھا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتے تھے؟ کیوں میرے پیچھے لگے پھر رہے ہیں؟ ان احساسات نے دل میں ہمت بھی پیدا کی اور جرأت بھی۔ میں نے خشک نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیا چاہتے ہو؟ چندریا کہاں ہے رے؟ رمبھو نے خوفناک انداز میں پوچھا۔ جہنم میں، سمجھے؟ تم مجھے بار بار چندریا چندریا کہتے ہوئے یہاں آ جاتے ہو۔ آج تم خود مجھے بتاؤ چندریا کون ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہے اور تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ دیکھ چودھری، بہت کھیل لیا تو نے ہماری عزت سے، اور نہ کھیل چودھری، اور نہ کھیل۔ ابھی تک ہم نے تیرے پریوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے، اپنی عزت چھپائے چھپائے پہ رہے ہیں، پر تو نہیں مان رہا چودھری۔ بہت کھیل ہو گیا، اب ہمیں آزاد کر دے، ہماری عزت کو ملیا میٹ کرنا چھوڑ دے چودھری، اب نہ کھیل ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ جو بکواس تم کر رہے ہو نا، وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، سمجھے؟ نہ میں تمہیں جانتا ہوں، نہ چندریا کو جانتا ہوں۔ اگر تم چندریا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو سنو، وہ مجھے فاروق آباد کے راستے میں ملی تھی، خود ہی مجھے فضول باتیں کر کے رجھانے لگی، مگر میں نے کبھی اس کی جانب میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ ارے تیرا ستیہ ناس، میلی نظر سے نہیں دیکھا تو نے، اور ساری اوڑھنی میلی کر ڈالی اس کی پاپی تو نے جو کچھ کیا ہے، بھگوان تجھ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ پھر اب ایسا نہ کر پاپی، ایسا نہ کر۔ اگر تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں آ جاتی تو میں تمہیں ضرور ایسا جواب دیتا جس سے تمہیں اطمینان ہو جاتا۔ چندریا یہاں نہیں آئی، پہلے بھی میرے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ تم یہاں آئے تھے اور چندریا چندریا چیختے پھر رہے تھے، اور اس وقت تم میرے کمرے میں گھس آئے ہو۔ میں تو تمہاری عزت سے نہیں کھیل رہا، لیکن تم مجھے پریشان ضرور کر رہے ہو۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، باز آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد میں پولیس کو تمہارے بارے میں اطلاع دوں گا اور تمہارا سارا حلیہ اور تفصیل بتا کر اس سے کہوں گا کہ تمہیں گرفتار کرے۔ تم مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہو، آج تجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن کیا کہیں ہم اپنی زبان سے؟ اس بار ترکھان نے کہا تھا، تم جس قدر فضول باتیں کر سکتے ہو کر لو، میں تمہیں ساری حقیقت بتا چکا ہوں، اور اب چندریا کو تلاش کرنے یہاں کبھی نہ آنا۔ اگر وہ یہاں اس جگہ میرے پاس آئی بھی تو میں اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ تو ہمیں بھی آتا ہے یہ تو چودھری، پر بہت بری کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ۔ دیکھ مان لے ہماری بات، نہیں تو بھگوان کی سوگند پھر جیون بھر افسوس کرتا رہے گا اور کچھ نہیں ملے گا تجھے۔ اور تم بھی سن لو، اب میں تم سے بالکل نہیں ڈرتا، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، آئندہ میں تمہارے لیے بندوبست کروں گا، تمہیں اس کوٹھی میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ گرفتار؟ رمبھو استہزائیہ انداز میں بولا۔ پھر اس نے ترکھان سے کہا، چلو چاچا، گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ایک دم مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ غیر مرئی ہستیاں ہیں۔ میں نے ان سے جو گفتگو کی ہے وہ مضحکہ خیز تھی، نہ تو میں انہیں گرفتار کرا سکتا ہوں، نہ کوئی جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہوں، میری ساری دھمکیاں بیکار تھیں۔ دوسرے دن میں نے خود کو کافی مضمحل محسوس کیا، جبکہ باقی تمام افراد خوش تھے۔ مجھے ان کی خوشی سے دلی مسرت تھی۔ عائشہ اور نائلہ میرے لیے بہنوں کی مانند تھیں اور ان کی خوشی سے دل خوش ہوتا تھا۔ نصرت کو میں نے رفتہ رفتہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ بہرحال اپنے مستقبل کا یہ ایک پہلو مکمل طور سے درست کرنے کے بعد ہی مجھے دوسرے اقدامات کرنے تھے۔ چنانچہ اب میں نے پوری سنجیدگی سے اس پر توجہ دی، صدر الدین صاحب سے مسلسل رابطہ رکھا، اور ان کے رویے سے مجھے یقین ہو گیا کہ نانا جان کے خاندان کو اس قدر اہمیت دینا انہیں ناپسند ہے۔ یہاں میرے دل میں ان کے لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ انہوں نے دیانتداری سے مجھے میرے اثاثوں سے روشناس کرایا تھا، لیکن یہ ان کا فرض تھا، وہ اس کا معاوضہ لیتے رہے تھے اور ان چیزوں پر قبضہ کر سکتے تھے
بلکہ جب بھی مجھے یہ حقیقت معلوم ہوتی میں انہیں تباہ کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ میں مناسب سمجھ رہا تھا کر رہا تھا۔ ان تمام کارروائیوں کے دوران کئی بار نانا، ماموں اور تمام اہل خاندان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ہم سب کو اپنے ہاں کھانے پر بھی بلایا تھا۔ نازیہ اور ہنا ان سے مختلف مزاج کی لڑکیاں تھیں، وہ کبھی کبھی خود بھی آ جاتی تھیں۔ اس دن ایک کام کے سلسلے میں صدر الدین صاحب سے ملاقات ہو گئی تو بولے، ہاں بھائی سلطان میاں، میرے خیال میں تم نے سارا نظام سنبھال لیا ہے، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ میرے خیال بھی یہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی رہنمائی کا طالب رہوں گا۔ میرے خیال میں سمسٹا کا ایک چکر لگا لو، ان لوگوں کو علم ہو جانا چاہیے کہ اب تم نے اپنی جائیداد کا سارا نظام سنبھال لیا ہے۔ بالکل، اب حالات ویسے ہی ہیں۔ میں حاجی وحید اللہ صاحب کو اطلاع دے دوں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اور کیسا لگ رہا ہے سب کچھ؟ وہ مسکرا کر بولے، بہت اچھا۔ میں نے خاندان کہاں دیکھا تھا، وہاں فاروق آباد میں کسی نے اپنائیت نہیں دی تھی، لیکن یہ لوگ صحیح معنوں میں سب کچھ اپنا لگ رہا ہے۔ میں نے ان دونوں بچیوں کو بھی دیکھا ہے، بہت پیاری بچیاں ہیں۔ اور پھر تمہاری اپنی ہیں؟ کون؟ تمہاری ماموزاد بہنیں؟ او ہاں، معصوم لڑکیاں۔ میرے خیال میں تو انہی میں سے کسی ایک سے شادی کر لو، ہر طرح سے جانی پہچانی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا جان؟ کیوں؟ میں انہیں سگی بہنوں کی مانند چاہتا ہوں۔ خواب میں بھی کبھی میں نے ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر نکل آیا ہے تو آپ سے ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیا؟ ان کے لیے مناسب رشتے ذہن میں رکھیے، بہتر لوگ ہونے چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں رخصت کروں گا۔ بہت نیک جذبے ہیں تمہارے، بے فکر رہو، یہ میری ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسے نازیہ اور ہنا کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ شکریہ، میں نے کہا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا تھا جیسے تقدر کی نقاب صدر الدین صاحب کے چہرے سے ہٹ گئی ہو، وہ تر و تازہ نظر آنے لگے تھے۔ تو پھر کیا پروگرام ہے، سمسٹا جاؤ گے؟ آپ وحید اللہ صاحب کو اطلاع دے دیجئے، بس وقت کا تعین نہ کیجئے، میں پروگرام بنا کر چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میری ایک اور تجویز ہے۔ جی؟ امیر الدین کو تو فرصت نہیں ہوتی، تم نے دیکھا وہ اپنے کاروبار میں الجھا رہتا ہے، لیکن اگر تم تنہائی محسوس کرو تو نازیہ اور ہنا کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سمسٹا؟ ارے نہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ کیوں؟ نہیں، میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، یہ تم پر منحصر ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، چودھری رحمان علی سے جو دوستی تھی اسے تم نہیں سمجھ سکو گے۔ پھر یہ کہ میں صاف ستھری ذہنیت کا آدمی ہوں، اپنی بچیوں کی پاکیزگی پر بھی مجھے اعتماد ہے۔ تمہاری دوسرا ہٹ ہو جائے گی، پکنک کا سے لطف آ جائے گا، وہ بھی خوشی سے تیار ہو جائیں گی، تم پر بڑا مان کرتی ہیں اور اعتماد بھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ مناسب نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ابھی یہاں کے ماحول میں اجنبی ہوں، ان کی ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ ایک اور الجھن بھی ہے۔ کیا؟ وہ بولے، بس رہنے ہی دیجئے، میں اپنا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن کیا کوئی ایسی الجھن بھی ہو سکتی ہے جسے حل کرنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ ہاں، یہ ایسی ہی الجھن ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا کہ مناسب سمجھو تو مجھے بتا دینا، ہر الجھن کا حل ہوتا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، کیا آپ مافوق الفطرت واقعات پر یقین رکھتے ہیں؟ کس طرح کے واقعات؟ روحیں، بھوت پریت؟ صدر الدین صاحب سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، ارواح کی حقیقت سے تو میں انکار نہیں کرتا، حیرت ناک واقعات کے بارے میں سنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے خود کبھی ان واقعات سے واسطہ نہیں پڑا۔ مجھے پڑھ رہا ہے، میں نے کہا۔ پڑھ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اب بھی؟ میرا مطلب ہے آج کل۔ جی ہاں۔ بھائی مجھے ضرور بتاؤ، میرے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے، یقین کر لیں گے؟ تم کہہ رہے ہو تو ضرور کروں گا۔ جب میں کراچی سے فاروق آباد جانے کے لیے ساہیوال اترا تھا تو راستے میں میں نے چندریا کے بارے میں پوری تفصیل صدر الدین صاحب کو بتائی، بہاولپور کے واقعات بھی بتائے، اعتماد علی بھائی پر جو گزری تھی اس کی تفصیل، اور پھر کراچی کے واقعات۔ بس ماجھی کے تذکرے کو گول کر گیا تھا، نہ جانے کیوں اس کے بارے میں بتانے کو دل نہیں چاہا۔ صدر الدین صاحب انگشتے بدندار رہ گئے، پھر انہوں نے شدید حیرت کے عالم میں کہا، کمال ہے، واقعی ناقابل یقین کہانی ہے، لیکن جی لیکن کیا؟ بھئی یقین کرو، ان معاملات میں قطعی کورا ہوں، کچھ نہیں جانتا اس بارے میں آپ سے بھی زیادہ کورا ہوں، وہاں لندن میں تو کوئی ان چیزوں کو سمجھتا بھی نہ ہوگا۔ خیر یہ بات نہیں، وہ لوگ ہم سے زیادہ توہم پرست ہیں، وہاں ڈریکولا اور ایگزورسسٹ ہیں، لیکن اس دور میں یہ سب بہت حیرت انگیز ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے لیے کیا کروں؟ واقعی تم نے مجھے لاجواب کر دیا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا، اس شعبے کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کمال ہے، تم اتنا بڑا راز سینے میں چھپائے بیٹھے تھے، کیا کہتا کسی سے؟ مگر واقعات تو سنگین ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ صدر الدین نے کہا،
اللہ مالک ہے، میں نے جواب دیا۔ بہرحال اس کے بعد صدرالدین صاحب نے نازیہ اور حنا کو ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ادھر نازیہ اور حنا مسلسل آتی رہتی تھیں۔ میں نے نانا جان سے کہا، نانا جان، سماسٹہ میں ہماری زمین اور ایک قدیم حویلی ہے۔ وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بار وہاں چکر لگا لوں تاکہ میرے مزاروں کو معلوم ہو جائے کہ میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ نصرت کو ساتھ لے جاؤں گا، یقیناً۔ بیٹا، زمین و جائیدادوں کے چکر بڑے خراب ہوتے ہیں، ذرا احتیاط رکھنا، نانی جان نے کہا۔ جی۔ نصرت تو خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، خدا کی قسم سلطان بھائی، کبھی کبھی تو مجھے یہ سب خواب جیسا لگتا ہے، یا پھر کوئی فلمی کہانی جس میں کسی مفلس کو اچانک خزانہ مل جاتا ہے۔ میں نے صرف خواب دیکھے تھے، لیکن یہ سوچ کر کے خواب کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ صدرالدین صاحب سے کہہ دیا ہے کہ ہم روانگی کے لیے تیار ہیں۔ ٹرین سے جاؤ گے؟ کار سے چلے جاتے ہیں، رحیم کو ساتھ لے لیتے ہیں، جیسے مناسب سمجھو۔ پھر میں نے زبردست خریداری کی تھی۔ بہاولپور کچھ ہی فاصلے پر تھا، نویدہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ماجی، اس سے ملنے کو دل تڑپ رہا تھا۔ نویدہ کے لیے میں نے نہایت قیمتی زیورات خریدے تھے، بچوں کے لیے اتنا کچھ لیا تھا کہ گاڑی کی ڈگی بھر گئی تھی۔ اعتماد بھائی کے لیے بیش قیمت سوٹ اور دوسری چیزیں، اور ماجی کے لیے بھی۔ نصرت کی حیرت دور کرتے ہوئے میں نے کہا، نصرت، بہاولپور بھی چلیں گے، وہاں میری بہن نویدہ ہے۔ ضرور چلیں گے، مجھے یہ تاریخی شہر اور اس کے نواحات دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ نواحات؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ نہیں، ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رحیم نوجوان آدمی تھا، اور پھر میں نے اس سے دوستانہ رویہ اختیار کیا تھا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھا۔ بہرحال اس طرح ہم چل پڑے، پھر ہائی وے کا راستہ اختیار کیا تھا، حیدرآباد سے گزرے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ سندھ کے روایتی قصبات اور شہر، ٹرین میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پایا تھا، جلدی بھی نہیں تھی۔ راستے میں خوب لطف اندوز ہوتے جا رہے تھے۔ مورو کے ایک ہوٹل پر رکے، چائے بنوا کر پی اور پھر چل پڑے۔ نصرت اب کھلتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ کی عمر کیا ہے سلطان بھائی؟ پتہ نہیں، کیوں؟ بس یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آپ کا احترام کرنا پڑے گا یا بے تکلفی ہو سکتی ہے۔ بے تکلفی میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ بدتمیزی کی حد میں داخل ہو جائے۔ یہ تمہاری مرضی ہے، کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں مانوں گا۔ عشق ہوا ہے کبھی آپ کو؟ اس نے کہا اور میں چونک پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اپنے عشق کی داستان سناؤں، نصرت نے کہا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا، خدا کی قسم اس کی ابتدا میں نے نہیں کی۔ پھر میں کیا بتاؤں؟ آپ کے علاوہ کسے بتا سکتا ہوں؟ بتاؤ، اللہ مجھ پر رحم کرے، وہ محترمہ حنا ہے۔ کون؟ میں چونک کر بولا، حنا صدرالدین۔ نصرت نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں اسے تعجب سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ نصرت کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، یار نصرت، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں دو راتیں الٹے کھڑے ہو کر سوچتا رہا ہوں۔ الٹے کھڑے ہو کر؟ ہاں، میں نے سوچا کہ شاید میری کھوپڑی الٹ گئی ہے، اس طرح ممکن ہے سیدھی ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑا خوفناک انکشاف ہے، مگر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ بذریعہ پرفیوم؟ کیا مطلب؟ حنا صاحبہ نے پرفیوم مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، میں اسے چھپا کر لائی ہوں، قبول کریں گے؟ اور سلطان بھائی، پرفیوم پر لو لکھا ہوا تھا۔ اوہ، پھر؟ میں نے دلچسپی سے کہا، پھر ٹائی اور رومال، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ پھر میں بھی کوئی تحفہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ تم نے کیا دیا؟ کٹ کیٹ کے 2 پیکٹ اور مچلز کی ٹافیاں، نصرت نے کہا اور میں قہقہے لگانے لگا۔ قبول کر لیے گئے؟ بڑے پیار سے۔ پھر اب شلوار قمیض کا ایک سوٹ عطا ہوا ہے اور میرا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ہدایت کی گئی ہے کہ سماسٹہ میں اپنا خیال رکھوں اور وہ بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کریں گی۔ حنا تو بڑی خاموش طبع اور سیدھی سادی لڑکی ہے، جبکہ نازیہ شوخ و شنگ ہے، لیکن کیا صرف انہی تحائف کی وجہ سے تمہیں یہ عشق ہوا ہے؟ نہیں، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولا، اور کچھ بھی ہے؟ ہاں۔ کیا؟ نصرت، آئی لو یو، نصرت نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ ہمیں رحیم کی ہنسی سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ رحیم صدرالدین کا ڈرائیور ہے۔ میں سہم گیا تھا۔ نصرت، رحیم؟ میں نے سرگوشی کی۔ رحیم کے کان بہت تیز تھے، کہنے لگا، صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نمک کھا رہا ہوں، نمک حرامی کبھی نہیں کروں گا۔ تم نے سب کچھ سن لیا رحیم؟ نصرت نے کہا، جی صاحب، لیکن یہ سمجھ لیں کچھ نہیں سنا۔ ویسے ایک بات کہوں آپ سے، حنا بی بی فرشتوں کی طرح معصوم ہے، چھل فریب سے دور کا واسطہ نہیں ہے، بہت سادہ دل اور انسانوں سے پیار کرنے والی ہیں، اور بہت حساس بھی۔ ارے باپ رے، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، نصرت نے کہا۔
تو یہ معاملہ ہے، مگر بیوقوف آدمی، تم نے یہ تحفہ دیا تھا اسے؟ اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، نصرت رو دینے والے انداز میں بولا اور میں قہقہی لگا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، اب کیا کرو گے؟ سمندر گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، کنارے پر بیٹھ کر درد بھرے گیت سنا کروں گا۔ بڑے استاد آدمی نکلے تم تو، مگر خیر پرواہ نہ کرو، میں ہنا کو سمجھا دوں گا۔ کیا؟ نصرت چونک کر بولا، یہی کہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو نا؟ نصرت ایک فضول آدمی ہے، اس فضول آدمی کو بلا وجہ تم نے اتنی لفٹ دے ڈالی ہے؟ نصرت کے چہرے پر ایک دم عجیب سے تاثرات پھیل گئے، پھر وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ یقین کریں میں نے خود یہ جرت نہیں کی تھی اور بھول کر بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی انسان سے حماقت ہو جاتی ہے، آپ واقعی اسے سمجھا دیجئے۔ میں نے چونک کر نصرت کو دیکھا اور اس کے چہرے کی افسردگی سے بھانپ گیا کہ اس نے میرے مذاق کو، ان الفاظ کو سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہیں سلطان بھائی، سچ تو سچ ہی ہوتا ہے نا، وہ میرے معیار سے بہت بلند لڑکی ہے، آپ کے ساتھ دیکھ کر شاید مجھے آپ کا ہم پلہ سمجھ بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے نصرت، آئندہ تم سے مذاق نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ ارے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ چونک کر بولا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اس نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، کیسی رہی جناب سلطان صاحب؟ ارے ہم بھی آفت کے پرکالے ہیں، آپ کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا اور دیکھ لیجئے کیا زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اب آپ ایک غریب کزن کو اس کی محبت میں کامیابی دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں نے پھر نصرت کو دیکھا اور غصیلے لہجے میں کہا، اب بات برابر کرنے کی کوشش مت کرو، لعنت ہے بات برابر کرنے والے پر، ہم تو سچ بول رہے ہیں، یقین کریں یا نہ کریں۔ بہرحال نصرت سے یہ دلچسپ باتیں جاری رہیں، رحیم بھی ہماری باتوں میں پوری طرح ملوث تھا، حالانکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال اس پر بھروسہ کرنا ہی پڑ رہا تھا، بات جو منہ سے نکل گئی تھی۔ یہ سفر بڑا دلچسپ انداز میں جاری رہا، ایک دو جگہ قیام بھی کیا تھا، پھر ہم سمسٹا پہنچ گئے۔ چھوٹا سا خوبصورت شہر تھا، چھوٹا سا ہی ریلوے اسٹیشن، جس کے برابر بنی ہوئی مسجد کے سفید گنبد بڑا پرسحر منظر پیش کرتے تھے۔ ہم خاصے تھک گئے تھے، لیکن سوچ رہے تھے کہ بہتر یہی ہوگا کہ وحید اللہ صاحب سے ملاقات کر لی جائے۔ شام ہو رہی تھی، ایک جگہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رحیم نے گاڑی ان کے برابر لے جا کر روک دی۔ کئی بزرگ تھے، ایک دو جوان آدمی تھے، ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ نصرت نیچے اتر گیا، اس نے وہاں جا کر سلام کیا تو اسے بڑے پرتپاک کے ساتھ جواب ملا۔ تب اس نے کہا، ہمیں حاجی وحید اللہ صاحب کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہے۔ حاجی وحید اللہ صاحب؟ وہ لوگ ایک دوسرے سے اس بارے میں استفسار کرنے لگے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، اس علاقے میں کوئی حاجی وحید اللہ صاحب نہیں رہتے، کچھ اور اتا پتہ ہو تو بتاؤ۔ کیا کرتے ہیں؟ یہاں حویلی صفدر علی ہے، نصرت نے کہا، اور ایک بار پھر وہ سب چونک پڑے۔ ہاں ہے، ہمیں اصل میں حویلی جانا ہے۔ کیا تم حویلی والے ہو؟ ہاں، وہ جو کار میں بیٹھے ہیں چودھری صفدر علی کے پوتے۔ نصرت نے میری جانب اشارہ کر کے کہا، گاڑی ان لوگوں کے بالکل قریب ہی رکی تھی۔ کسی اور سے پتہ پوچھو بھائی، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ایک بزرگ سے آدمی نے بے حد خشک لہجے میں کہا۔ وہ اصل میں، جاؤ بابا جاؤ، کیوں ہمارا وقت خراب کر رہے ہو، ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ پھر نصرت کھسیانہ سا ہو کر کار میں آ بیٹھا۔ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کیا؟ پہلے تو ان لوگوں نے بڑی محبت سے بات کی تھی، لیکن بعد میں ان کا رویہ بڑا خراب ہو گیا، حالانکہ ان علاقوں کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بے حد تعاون کرتے ہیں۔ آؤ آگے پوچھتے ہیں، میں نے کہا، اور رحیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر مزید تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک جگہ رکے۔ ایک دکاندار تھا جو لوگوں کو سودا دے رہا تھا۔ اس بار میں نیچے اترا تھا اور دکان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ برابر کھڑے ہوئے ایک آدمی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ارے آپ؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ بولا، کیا آپ حویلی والے ہیں؟ ہاں، حویلی صفدر علی، میں نے جواب دیا، اور وہ شخص مجھے دیکھتا رہا۔ پھر وہ دکاندار سے بولا، شہباز بھائی مجھے چینی دے دیں، کتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں۔ ہاں دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں یہاں؟ وہ اصل میں نہیں بابا، ہمیں نہیں معلوم، آگے جائیے، دکاندار نے بھی عجیب سے لہجے میں کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ بہرحال 3-4 جگہ پتہ معلوم کیا اور اتفاق سے حویلی صفدر علی کا نام زبان سے نکل گیا۔ لوگوں کا رویہ اس طرح خشک ہو جاتا تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نصرت نے کہا، یار کچھ یوں لگ رہا ہے سلطان بھائی جیسے حویلی صفدر علی کا نام ان لوگوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اب تذکرہ مت کرنا، ذرا لمبے نکل چلو، میں نے کہا، اور اس بار ہم نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ پھر ایک جگہ رک کر میں نے ایک دکاندار سے حاجی وحید اللہ کا پتہ پوچھا۔ حاجی وحید اللہ یہاں کئی ہیں، جن حاجی وحید اللہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ کرتے کیا ہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن پھر تو بڑا مشکل ہے، اس شخص نے جواب دیا۔
میں نے جان بوجھ کر حویلی صفدر علی کا نام نہیں دیا تھا۔ وہ شخص چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے ایک اور آدمی کو بلایا۔ حاجی وحید اللہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، ان کے مہمان ہیں، شاید کہیں دور سے آئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں حاجی وحید اللہ صاحب؟ یہی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہاں حاجی وحید اللہ کئی ہیں، ایک وہ جو سبزیوں کی آڑت کرتے ہیں، ایک حاجی صاحب کچھ بھی نہیں کرتے، اور ایک حاجی صاحب کہیں تم ان حاجی وحید اللہ کو تو نہیں پوچھ رہے جو کبھی پٹواری تھے؟ شاید اصل میں حویلی صفدر علی۔ ارے توبہ توبہ، کیا نام لے رہے ہو؟ ایک بات بتا سکتے ہیں جناب؟ کیا؟ یہ حویلی صفدر علی کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم بابا، کیا تم حویلی والے ہو؟ اچھا صرف یہ بتا دیجئے کہ یہاں کوئی سرائے وغیرہ ہے؟ ہاں وہ ہے تھوڑے فاصلے پر، وہ سامنے جو پیلے رنگ کی عمارت نظر آ رہی ہے وہ سرائے ہی ہے۔ رحیم ادھر ہی چلو، اور پھر ہم سرائے پہنچ گئے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، صدر الدین صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ حاجی وحید اللہ صاحب کیا کام کرتے ہیں۔ ویسے یہ تو علم ہو گیا کہ وہ سابق پٹواری تھے، کیونکہ حویلی کے معاملات ایسے ہی کوئی شخصیت دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر اب سیدھا ایک کام کریں، وحید اللہ پٹواری کا نام پوچھیں۔ نوید نے رائے دی، پوچھو یار، رات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے آؤ۔ اور اس کے بعد ہماری یہ تدبیر کامیاب ہو گئی۔ ہم نے وحید اللہ پٹواری کو پوچھا تھا، اور جس شخص سے پوچھا تھا اس نے سامنے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے ہی تو گھر ہے ان کا، معلوم کر لیجئے۔ اور پھر ہم اس چھوٹے سے گھر کے سامنے جا رکے۔ بظاہر چھوٹا تھا لیکن اچھی خاصی حیثیت کا حامل تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان لڑکا نکل کر آیا۔ حاجی وحید اللہ صاحب کا مکان یہی ہے؟ ہاں جی، ہم کراچی سے آئے ہیں اور ہمیں صدر الدین صاحب نے بھیجا ہے۔ اچھا جی اچھا، ٹھیک ہے، میں اندر جا کر بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اپنے ساتھ ایک اور نوجوان آدمی کو نکال لایا، اور اس نے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی تو ملتان گئے ہوئے ہیں، کل صبح تک واپس آئیں گے، مگر وکیل صاحب کی خبر ابا جی کو مل گئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی دن آ جائیں گے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، مگر صاحب اب کیا کریں، یہاں تو آپ کو ٹھہرانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ابا جی خود ہی آپ کے لیے کوئی بندوبست کریں گے، مگر وہ صبح کو آئیں گے۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تم یوں کرو، ہمیں حویلی کا پتہ بتا دو۔ حویلی؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ وہ تھوڑے فاصلے پر ایک سرائے ہے، سرائے سے تھوڑی دور حویلی ہے۔ وہ سرائے جو پیلے رنگ کی عمارت میں ہے؟ ہاں جی وہی ہے۔ تو پھر آؤ، مگر تم رہنے دو، سرائے سے حویلی کا پتہ معلوم ہو سکتا ہے۔ وہاں سے تو حویلی نظر آتی ہے جی، ابا سے کیا کہہ دیں؟ بس یہ کہہ دینا کہ صدر الدین صاحب نے جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ آ گئے ہیں۔ آپ کہاں ملیں گے جی؟ حویلی میں۔ حویلی میں؟ ہاں بھائی، کیوں کیا بات ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں، بس ایسے ہی، آپ کہیں تو میں چلوں؟ نہیں ٹھیک ہے، میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر رحیم سے بولا، رحیم تم ایسا کرو، پہلے سرائے چلتے ہیں، وہاں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کریں گے، اس کے بعد حویلی دیکھیں گے۔ رحیم نے گردن جھکا دی۔ کچھ دیر بعد ہم سرائے پہنچ گئے۔ کافی اچھی جگہ تھی، بنی ہوئی تو بس یوں ہی سی تھی، لیکن بہرحال یہاں قیام کیا جا سکتا تھا۔ ہم لوگ سرائے کے مالک سے بات کرنے کے بعد 2 کمرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ضرورت کی تمام چیزیں معمولی پیمانے پر مہیا کی گئی تھیں، کرایہ وغیرہ ادا کر دیا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ رحیم ہمیں حویلی تک چھوڑ کر واپس سرائے میں چلا آئے گا، اور ہم لوگ یہاں حویلی کا جائزہ لیں گے۔ تھکن بے شک ہو رہی تھی، لیکن دل میں کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حویلی کو دیکھ لینے کو دل چاہ رہا تھا۔ اچانک پروگرام کے مطابق ہم لوگ چائے وغیرہ پی کر اور ہلکا سا کھانا کھا کر باہر نکلے۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی سے سرائے تک پیدل بھی آیا جا سکتا ہے۔ رحیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حویلی دور سے ہی نظر آ رہی تھی اور کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ رحیم ہمیں لے کر چل پڑا اور ہم لوگ حویلی پہنچ گئے۔ انتہائی وسیع و عریض علاقے میں یہ حویلی واقع تھی۔ بائیں ہاتھ کو طویل اور سنسان میدان پھیلا ہوا تھا، اس طرف کافی فاصلے پر کچھ آبادی تھی، لیکن ادھر بھی اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ آبادی میں روشنیاں ہو رہی تھیں، لیکن حویلی تاریک اور سنسان پڑی ہوئی تھی۔ البتہ جب گیٹ پر پہنچے تو گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک جگہ مدھم سی روشنی نظر آئی۔ حویلی کا بڑا سا پھاٹک بے حد مضبوط بنا ہوا تھا، حالانکہ پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن آج بھی اتنا ہی مضبوط اور شاندار تھا۔ حویلی کی عمارت بھی اچھی خاصی پختہ اور مضبوط نظر آ رہی تھی، اور اس کی بناوٹ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس زمانے میں بھی یہ تعمیر ہوئی ہے اس پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر ہم نے دروازہ بجایا، اور کافی دروازہ بجانے کے بعد کوئی شخص لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلا اور گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر ہمیں دیکھا۔ کیا ہے جی، کون ہو آپ لوگ؟ عمر رسیدہ شخص نے پھٹی آواز میں پوچھا۔ وہ تاریکی میں تھا اور لالٹین نیچے جھکائی ہوئی تھی، اس لیے اس کا چہرہ ہمیں صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، یاد علی نام ہے تمہارا؟ ہاں جی، ماں باپ نے تو یہی نام رکھا تھا، مگر ماں باپ تو بہت عرصہ ہوا مر گئے، اب تو لوگ ہمیں یادو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، یادو بابا، تو آپ ہی یادو بابا ہیں؟
ہاں جی، ہم ہی ہیں، اس نے کہا۔ صدرالدین صاحب نے ہی اتفاق سے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ میں کیا جانتا تھا کہ یہاں کوئی یاد علی وغیرہ نام کی چیز ہوگی۔ یادو بابا، ہم شہر سے آئے ہیں اور میں چودھری صفدر علی کا پوتا ہوں۔ چودھری صاحب کے پوتے؟ یادو کے لہجے میں عجیب سی خوشی کی جھلک نمایاں محسوس ہوئی۔ اس نے لالٹین اونچی کر کے میرا چہرہ دیکھا، تبھی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کالے رنگ کا بوڑھا سا آدمی تھا، عمر 70 سے اوپر ہی ہوگی، لیکن مضبوط کاٹھی کا مالک تھا اور اب بھی صحت اچھی خاصی نظر آ رہی تھی۔ وہ لالٹین میرے چہرے کے برابر کیے مجھے دیکھتا رہا تو میں نے کہا، حویلی میں بجلی نہیں ہے؟ ہے جی، بند کر رکھی ہے۔ روشنی جلائی جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں جی، ہم نے تو کبھی نہیں جلائی۔ یہ جو پیچھے بجلی کا خزانہ لگا ہوا ہے، بس یہیں سے بند کر دیا تھا، اب ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے گردن ہلا کر کہا، پھر بولا، یادو بابا، ہمیں حویلی میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ آپ اگر چودھری صاحب کے پوتے ہو تو بھئی آپ کی حویلی ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یادو بدستور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، ٹھیک ہے رحیم، تم جاؤ، سرائے میں ٹھہرو، ہمیں اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں خود بلا لیں گے۔ آپ مجھے کیسے بلاؤ گے صاحب جی؟ ٹیلی فون کر کے؟ رحیم نے اپنے طور پر مذاق کیا۔ یہ بات کی ہے، میں نے کہا، اور اگر ہم رات میں تمہیں نہ بلائیں تو پھر صبح کو ایک چکر لگا لینا یہاں، ٹھیک ہے؟ رحیم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ یادو نے کھڑکی سے پیچھے ہٹ کر کہا، اندر آ جاؤ صاحب جی۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ پھر میں نے یادو سے کہا، یادو، وہ بجلی کا خزانہ کدھر ہے؟ وہ ادھر جی، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لاؤ ذرا لالٹین مجھے دو، میں نے کہا اور نصرت کے ہاتھ میں لالٹین تھما دی۔ کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے مین سوئچ آف کر دیے گئے ہوں، ظاہر ہے یہاں کوئی رہتا تو ہے نہیں، پتہ نہیں کب سے یہ سب کچھ ناکارہ پڑا ہوا ہے، اندازہ یہی ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں کوشش کر کے۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں مین سوئچ دیکھا اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ مین سوئچ ہی آف کر دیا گیا ہے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے مین سوئچ کا پرانا لیور نیچے کیا تو حویلی کے کچھ حصوں میں مدھم روشنی جاگ اٹھی اور یادو چیخ پڑا، روشنی ہو گئی صاحب جی۔ ہاں یادو، تم اندر سے صفائی ستھرائی کرتے رہتے ہو؟ کیوں نہیں جی، ہم بھی صفائی کرتے رہتے ہیں اور جمعدار بھی لگا رکھا ہے، پر سسرے ادھر آتے نہیں ہیں، 20 روپے بھی دو تو بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ کیوں؟ بس جی، خالی جو پڑی ہے حویلی۔ اچھا، تم آؤ ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے صاحب جی، ہم گیٹ تک چلتے ہیں، مگر یہاں پر بھی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ دروازہ بند ہے باہر سے؟ ہاں جی، تالا لگا ہوا ہے، پر ہم کھولے دیتے ہیں۔ یا تو کسی قدر لنگڑا کر چلتا تھا، کچھ پستہ قامت بھی تھا۔ اس مدھم روشنی میں پراسرار حویلی کی جانب آگے بڑھتے ہوئے وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نصرت بالکل خاموش تھا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا سوچے تھیں، لیکن بہرحال وہ میرے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم گیٹ پر پہنچ گئے۔ لالٹین کی روشنی میں احاطے کے جھاڑ جھنکار نظر آ رہے تھے۔ یہ اکیلا آدمی یہاں واقعی کیا صفائی کر سکتا تھا؟ پتہ نہیں حویلی اندر سے بھی کیسی ہو، لیکن بہرحال دروازے پر پہنچ کر میں نے کہا، یادو، تم مجھے لالٹین دے سکتے ہو؟ مالک کو کون منع کر سکتا ہے صاحب جی، سب کچھ آپ کا ہی ہے، تمہیں اندھیرے میں رہنا ہوگا۔ میرے پاس موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں، جلا لوں گا۔ لالٹین میں تیل ہے؟ بھری ہوئی ہے جی، یادو نے کہا اور لالٹین میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ویسے اندر روشنی تھی، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً لالٹین لے لی تھی، پتہ نہیں کس جگہ اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ نصرت پر میں نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے نصرت غیر معمولی طور پر خاموش ہو۔ یادو واپس چلا گیا تھا۔ ہم لوگ لالٹین ہاتھ میں سنبھالے آگے بڑھنے لگے۔ لالٹین کی روشنی میں ہمارے آگے کی طرف کو پھیلتے اور لہراتے ہوئے سائے بڑے ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ ماحول میں اس قدر ٹھنڈک اور خاموشی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے پیروں کے نیچے نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی تھیں۔ جو کمرے روشن تھے وہاں بھی انتہائی مدھم اور پیلے بلب لگے ہوئے تھے، جن کی لائن ہی کام کر رہی تھی، یہ بڑی بات تھی۔ بہر طور میں اپنے آپ کو سنبھال کر آگے بڑھا۔ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں لکڑی کی دیواریں بنا کر اسے ہال جیسی شکل دے لی گئی تھی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کی ہی کرسیاں رکھی گئی تھیں، سیاہ اور قیمتی۔ درمیان میں ایک گول میز بھی رکھی ہوئی تھی جو اوپر سے نیچے تک شاندار نقشین کام سے مزین تھی۔ ایک جانب دیوار میں کتابوں کا ایک شیلف رکھا ہوا تھا جس میں لاتعداد کتابیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے برابر ایک کارنرز تھا جس پر بہت سے مجسمے سجے ہوئے تھے، لیکن یہ مجسمے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ان کی شکلیں کچھ عجیب سی تھیں۔ میں ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا، پھر میری نظر سامنے لگی ہوئی ایک بڑی سی گھڑی پر پڑی۔ اس میں 6:40 ہوئے تھے۔ پرانی طرز کی گھڑی تھی، لیکن گھڑی کے نچلے حصے میں چمگادڑوں نے اپنے لیے جگہ بنا رکھی تھی اور مدھم سی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دیواروں پر کئی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک فریم میں آئینہ جڑا ہوا تھا جو اب زنگ آلود ہو گیا تھا اور اس کے تھوڑے ہی سے گوشے ایسے تھے جو روشنی پڑنے سے روشنی منعکس کرتے تھے۔
دیواروں پر خوبصورت پردے لٹکے ہوئے تھے، چھتوں پر فانوس لٹکے ہوئے تھے، جگہ جگہ طاقیں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں بعض طاقوں میں شمعدان رکھے ہوئے تھے۔ ایک طاق میں کونے کی طرف پیتل کی باریک جالی سے بنا ہوا سراہی نما ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس پورے ہال کا جائزہ لیتے رہے اور پھر میں نے نصرت سے کہا، نصرت سنو۔ نصرت کے حلق سے ایک تیز آواز نکل گئی تھی۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو پھر تم؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ نصرت ڈرا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ میں البتہ ماحول سے اس قدر خوفزدہ نہیں تھا۔ میں اس ہال کے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر ایک اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نصرت شاید اس وقت اخلاقاً ہی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے آگے بڑھے، لیکن بہرحال مجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ البتہ ٹھٹک ٹھٹک کر چل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم خوف محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں پھر بولا، نصرت۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے اگر ہم دن کی روشنی میں… آؤ یار دیکھتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے نصرت کو دلاسا دیا۔ نہیں، میں ڈر نہیں رہا۔ ویسے کیا خیال ہے اس حویلی کے بارے میں؟ پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ آئیے، آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھیں۔ اور پھر ہم 2-3 کمروں سے گزر کر ایک بار پھر ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں سیڑھیاں اوپر کی منزل کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں نے نصرت کو اشارہ کیا اور ہم سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سیڑھیوں پر بچھے ہوئے قالینوں میں زبردست گرد اٹی ہوئی تھی۔ ہمارے پاؤں رکھنے سے ان موٹے قالینوں کی گرد کا غبار اڑتا تھا، لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے رہے۔ میں بھی ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اوپر پہنچے تو ایک طویل برآمدہ نظر آیا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون لگے ہوئے تھے۔ ان ستونوں کے درمیان لکڑی کے جنگلے تھے جو سیڑھیوں کے دائیں بائیں اوپر تک چلے گئے تھے۔ سامنے قطار سے 3 دروازے اور آخری دروازے سے کچھ فاصلے پر پھر ویسی ہی سیڑھیاں تھیں جو دوسری منزل تک جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر جو کمرے بنے ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی اور وہ دونوں طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس عظیم الشان حویلی کو اس وقت دیکھ لینا آسان بات نہیں تھی۔ تاہم نہ جانے کیوں میرا دل یہاں سے جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ میں حویلی کو زیادہ سے زیادہ دیکھ لوں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ حالانکہ نصرت کا کہنا درست تھا، اصولی طور پر اسے دن کی روشنی میں ہی دیکھنا چاہیے تھا اور اس وقت ہمیں زیادہ دقت ہوتی، لیکن بہرحال تھوڑی سی اور صحیح۔ میں دوسری منزل پر جانے کی بجائے یہیں سے آگے بڑھ گیا۔ دروازوں پر زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے اور پہلی منزل کا یہ برآمدہ طویل ترین تھا شاید۔ اس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ایک تو ہمارے قدموں کی آواز پر کہیں کہیں ہلکی سی چرچراہٹ۔ بہرحال ہم دروازے پر لگے ہوئے ان تالوں کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ لوہے کی بڑی بڑی کنڈیاں جو بند تھیں، ان کنڈیوں سے کچھ فاصلے پر پیتل کی زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں اور ان زنجیروں کے دوسرے سروں پر پیتل ہی کی ایک ٹھوس سلاخ بھی تھی جو شاید ان کنڈیوں میں اٹکائی جاتی تھی۔ میں یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے، لیکن نصرت غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ میں نے کہا، نصرت کیا تم بہت زیادہ خاموش نہیں ہو؟ نہیں سلطان بھائی، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھیے، اس نے کہا اور میں نے اس کے اشارے کی جانب رخ کیا۔ وہ ایک دیوار کی جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں چھوٹا سا کارنس بنا ہوا تھا۔ اس کارنس پر ایک چراغ روشن تھا، گو چراغ بجھا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک لمبی سی سے لکیر چھت تک چلی گئی تھی۔ البتہ جو چیز حیرت انگیز تھی وہ اس چراغ کے ارد گرد رکھے ہوئے تر و تازہ پھول تھے جن کی تعداد کافی تھی۔ میں نے حیرانی سے ادھر رخ کیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ کارنس کے قریب پہنچ کر میں نے ان پھولوں کو دیکھا۔ بالکل ہی تازہ پھول تھے اور یوں لگتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے ڈالی سے توڑے گئے ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یادوں نے توڑ کر رکھے ہوں اس بند حویلی میں اور اس جگہ۔ نصرت کا سوال بالکل مناسب تھا۔ میں نے ایک بار پھر ان پھولوں میں سے ایک پھول اٹھا کر اسے قریب سے دیکھا، سونگھا۔ اس کی خوشبو بڑی بھینی بھینی سی تھی اور اس پر اس طرح سے نمی پڑی ہوئی تھی جیسے شبنم میں بھیگا ہوا ہو۔ میری نگاہیں چھت کی جانب اٹھ گئیں، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ میں نے حیرانی سے پھول رکھ دیا۔ نصرت کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چلیں؟ نصرت، تھوڑا سا صبر اور کر لو، ذرا دیکھتے ہیں، آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ آؤ اس طرف آؤ، میں نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک لمبا چکر لگا کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جسے غلام گردش کہا جا سکتا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس میں تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، یہاں مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
یہ روشنی بھی ایک دیوار گیری میں لگے ہوئے پیلے بلب سے چل رہی تھی جس پر مٹی اور گرد کی تہیں اٹی ہوئی تھیں۔ اس روشنی میں ہم نے ایک الماری دیکھی جو بے حد قیمتی اور خوبصورت اور شاید ساگوان کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں چاندی کے کنڈے لگے ہوئے تھے اور دونوں پٹوں کے کناروں پر چاندی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی چپٹی سی کنڈی اس میں لگی ہوئی تھی اور اس کنڈی میں چاندی ہی کے چھوٹے چھوٹے تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان تالوں کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس چابی نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم دیکھ رہے ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اس حویلی کو جو کا توں چھوڑ گیا ہے، اس طرح جیسے کوئی اٹھ کر چل دیا ہو۔ یہاں تو کافی قیمتی اشیاء موجود ہیں، حالانکہ ایسے ویران حویلی میں کوئی بھی گھس سکتا تھا اور یہاں سے قیمتی چیزیں غائب کر سکتا ہے۔ ممکن ہے یہاں کے لوگ ہی اچھی طبیعت کے مالک ہوں، کیونکہ بہرحال یہ ایسا ہی علاقہ ہے، لوگ اچھے جذبے رکھتے ہیں اور چوری چکاری نہیں ہوتی۔ نصرت نے جیسے میری بات سے اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں، بس ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر ہم دوسری اور آخری منزل کی جانب بڑھے۔ سیڑھیاں پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اوپر کی منزل میں نہ جانے کیا کیا ہے، کیا کیا دیکھنا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے نصرت کا بازو تھام لیا۔ مجھے احساس تھا کہ اس پراسرار اور خوفناک ماحول میں نصرت کو خوف محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن دو ہی باتیں تھیں، یا تو میں اسے لے کر واپس چل پڑتا یا پھر اسے ہمت دلائے رکھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں تمام باتوں کو نظر انداز کر کے سیڑھیاں عبور کرتا رہا اور بالآخر چند لمحوں کے بعد میں نے یہ سیڑھیاں طے کر لیں اور اوپر کی منزل میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی کہیں کہیں اکا دکا بلب روشن تھے اور ویسی ہی پیلی مدقوق مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا یہاں سردی زیادہ نہیں ہے؟ نصرت کی آواز ابھری۔ سب سے اوپری کا حصہ ہے، اس لیے ممکن ہے سردی زیادہ ہو، مگر سردی ہے ہی کہاں؟ مجھے تو لگ رہی ہے۔ خود کو سنبھالو نصرت، میں نے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ ویسے یہ تو حقیقت ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اس لق و دق حویلی میں تو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، بہت بڑی ہے یہ، جبکہ باہر سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ آؤ آگے چلتے ہیں، میں نے ایک چوڑی راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن پھر اچانک ہی کچھ ہو گیا۔ ایک دم سے گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ بجلی چلی گئی یا پھر یادوں نے مین سوئچ دوبارہ بند کر دیا تھا؟ نصرت اچھل پڑا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، یہ کیا ہوا؟ شاید لائن خراب ہو گئی، میں نے کہا اور لالٹین کو اوپر کر کے اس کی بتی آگے بڑھائی، لیکن ایسا کرنے سے اچانک لالٹین نے آگ پکڑ لی۔ شعلہ اتنا بلند ہوا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ ایک آواز میرے منہ سے زور سے نکلی اور میں نے لالٹین دور پھینک دی۔ نصرت نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر پڑی لالٹین کچھ لمحے بھڑکی، پھر سرد ہو گئی۔ اب ماحول گہرا تاریک ہو گیا تھا، آنکھوں پر شدید بوجھ پڑ رہا تھا اور دل پر دباؤ تھا۔ میرا خیال ہے سلطان بھائی اب یہاں سے نکل ہی چلیں۔ ہاں آؤ احتیاط سے آؤ، میں نے کہا اور اندازے سے راستے تلاش کرنے لگا، لیکن راستہ کہاں تھا؟ ہمیں تو کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ اس خوفناک اندھیرے میں تو کسی سمت کا تعین بھی مشکل تھا۔ کوئی 20 منٹ تک ہم ایک قدم پھونک کر رکھتے رہے، کبھی کوئی دیوار راستہ روک لیتی تھی تو کبھی کسی ستون سے ٹکرا جاتے تھے۔ ہمارے بدن پسینہ پسینہ ہو گئے تھے اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس ظلمت کدے میں راستہ ملنا مشکل ہے۔ پھر اچانک ایک آہٹ ابھری اور فوراً ہی ایک مدھم سی روشنی، وہ ایک روشن شمع تھی جو فضا میں تیرتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ہمارے قدم رک گئے اور آنکھیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ شمع آگے بڑھنے لگی۔ نصرت کے بدن پر کپ کپی طاری تھی، میرے حواس بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز ابھری، مالک۔ عجیب سی آواز تھی، لیکن کانوں کو یوں لگا جیسے یہ آواز کہیں سنی ہے۔ کون ہے؟ یادوں ہے مالک، بتی بجھ گئی ہے کیا؟ کون؟ میں نے پھر کہا، یاد علی مالک، آپ کے نوکر۔ آگے آؤ، میں نے کہا اور یادوں آگے بڑھایا۔ روشنی اب اسے اجاگر کر رہی تھی۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ اور؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں مالک۔ اوہ، یہ روشنی کیسے چلی گئی؟ پتہ نہیں مالک، ہم کیا جانیں۔ تم نے سوئچ تو بند نہیں کیا؟ سوچ؟ وہ تعجب سے بولا۔ اوہ چلو یہاں سے باہر چلو، میں نے کہا اور وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے نصرت کا بازو پکڑا اور یادوں کے پیچھے چل پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گھور اندھیرے میں ساری رات بھی ٹکرے مارتا تو یہاں سے نہ نکل سکتا۔ راستہ ایسا ہی بھول بھلیاں تھا۔ اسے طے کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یادوں کہیں اور لے جا رہا ہو، لیکن کچھ دیر کے بعد تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے اور تاروں بھرا آسمان نظر آنے لگا۔ ہوا سے یادوں کے ہاتھ میں پکڑی شمع بجھ گئی۔ وہ لالٹین کہاں گئی مالک؟ اندر گر پڑی ہے یادوں، صبح کو تلاش کر لینا۔ ویسے تم اندر کیسے آ گئے تھے؟
تمہیں تلاش کرنے مالک، بہت دیر ہو گئی تھی اور بتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب ہم چلتے ہیں، صبح کو دوبارہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے مالک، یادوں نے کہا اور ہم سرائے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں مکمل خاموشی رہی تھی، پھر ہم دونوں سرائے میں داخل ہو گئے۔ احاطے میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، رحیم نے اسے لاک کر کے کپڑا چڑھا دیا تھا۔ رحیم اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نصرت کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ نصرت کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سوری نصرت، میں نے کہا۔ وہ سب کیا تھا؟ میں نہیں جانتا، وہاں تو بوڑھے کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے، بدن شدید تھکن کا شکار تھا۔ تم یقین کرو سلطان بھائی، وہ حویلی آسیب زدہ ہے، نصرت نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ پہلے کبھی ایسے واقعات سے واسطہ پڑا ہے؟ کبھی نہیں، لیکن واقعات سنے ہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ بچ کر آ گئے ہیں۔ واقعات کیا تھے؟ بہت سے تھے جو یاد نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کراچی کے کچھ گھروں کی تصویریں اور ان کے آسیب زدہ ہونے کے واقعات سنے تھے۔ ناظم آباد، جمشید روڈ اور دوسری جگہوں پر ایسے کئی آسیب زدہ مکان ہیں۔ آسیب کیا ہوتے ہیں نصرت؟ میں نے پوچھا۔ نصرت چند لمحات یوں ہی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ہنس پڑا اور بولا، یہی سب کچھ جو ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں۔ میں تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، لیکن ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے نصرت؟ وہ ایک ویران حویلی تھی اور اس کی ویرانی ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ باقی کیا تھا؟ آسیب سے مراد وہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں جو پتہ نہیں کیوں بھٹکتی ہیں۔ اصل میں مجھے بھی تو ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ میرا واسطہ سچی بات ہے سلطان بھائی، کبھی ایسے ماحول سے نہیں بڑھا۔ آپ یقین کریں، اگر اس وقت آپ میرا وزن کرائیں تو خاصا کم نکلے گا۔ ارے باپ رے، کیا بھیانک ماحول تھا، جان نکل رہی تھی، نصرت پرمزاح لہجے میں بولا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، بہت دیر تک میں سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو خوف انسان کے اپنے دل میں بسا ہوتا ہے۔ بچپن سے جن چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، اگر ان کا اپوزٹ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اس سے حیرت ہوتی ہے، اور شاید اس حیرت کو خوف کا نام دیا جا سکتا ہے، یا پھر یوں کہہ لو کہ یہ حیرت خوف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہم روشنیوں میں انسانوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہیں۔ اگر ہمیں ہماری فطرت کے خلاف کسی ویران حویلی میں رات گزارنی پڑ جائے اور وہ جگہ ہمارے لیے اجنبی ہو تو ہم خوفزدہ ہو جائیں گے۔ وہ حویلی طویل عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے ایسی شکل میں وہاں اسی قسم کے پرندے وغیرہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں اور تو کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جسے ہم کسی پراسرار روح سے منسوب کر سکیں۔ نصرت سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ہو سکتا ہے یہی درست ہو، یہ صرف میرا ذاتی خیال ہے، لیکن بہرحال روحوں کی کہانیاں میں نے بھی سنی ہیں۔ اور میں کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی نصرت سے چندریا کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا۔ صورتحال کا ابھی مزید کچھ جائزہ لینا تھا، اور پھر نصرت اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر میرا ساتھ بھی چھوڑ سکتا تھا، جبکہ مجھے اس سے خاصی انسیت ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنا ایک اچھا ساتھی محسوس ہوتا تھا۔ ہم کچھ دیر خاموش رہے، پھر نصرت بولا، آپ یقین کریں یہ میری زندگی کا بڑا انوکھا تجربہ ہے۔ میں نے مسکرا کر نصرت کی جانب دیکھا اور بولا، مگر نصرت، تم نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش تو نہیں کی؟ تم اگر اتنے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں نہ بھاگ آئے؟ نصرت نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، سچ کہہ دوں جو دل میں ہے؟ ارے میں تمہارا دوست ہوں، کیا مجھ سے جھوٹ بولنے کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں سلطان بھائی، سچ یہ ہے کہ میں آپ کو دوست نہیں سمجھتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کا لفظ کہہ کر میرے دلی جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے یا نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماضی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماضی میرے علم میں ہے۔ ساجدہ پھوپھی کے ساتھ دادا میاں نے جو سخت رویہ اختیار کیا، وہ خود بھی کبھی کبھی اس لیے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو خیر ساجدہ پھوپھی کو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں، بلکہ میں تو ان سے بالکل ہی ناواقف رہا۔ پھر آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کو کیا دیا سلطان بھائی؟ کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ دیکھیے میں ذرا جذباتی سا آدمی ہوں۔ ہم زندگی کی ان صعوبتوں سے گزر رہے تھے جن پر نگاہیں دوڑائی جائیں تو صرف گہرے ناہموار گڑھوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا ہمارے سامنے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے اس معیار سے آگے بڑھ کر کوئی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے، یہ بالکل درست ہے کہ ہم نے رشتوں کے حوالے سے آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں صرف اپنی بات کروں گا، کسی اور کی نہیں۔ آپ سے ایک انوکھی انسیت محسوس ہوئی۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ میرا کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے۔ بہنیں بے شک ہیں، لیکن بھائی کی کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہوئی۔ ہمارے محلے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، کہیں 2 بھائی تھے، کہیں 4 بھائی۔ وہ آپس میں مل کر کرکٹ کھیلتے تھے، دوسرے کھیل کھیلتے تھے۔ کوئی اجنبی ان کے درمیان ہو یا نہ ہو، وہ اپنی دنیا میں اپنی زندگی بسر کر لیتے تھے، جبکہ میں کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں لیے خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کوئی ایک بھی بھائی ہوتا، میرا تو بالنگ کراتا، میں بیٹنگ کرتا، میں بالنگ کراتا اور وہ بیٹنگ کرتا۔
پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھیا تمہارا دل چاہے تو آؤ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، ورنہ ہم تو کھیل ہی رہے ہیں۔ یہ بچپن کی سوچیں تھیں، اب بھی ہیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے آپ مل گئے۔ بخدا زندگی میں خوشیاں اور راحتیں تو مل ہی گئیں آپ کی وساطت سے، لیکن مجھے ایک بھائی بھی مل گیا، ایک ایسا بھائی جس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں دنیا کو اجنبی نگاہوں سے دیکھوں اور کہوں کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں ایک جذباتی سا انسان ہوں۔ محبت کا یہ مقام جب بھی میرے دل میں پیدا ہوا تو پھر بھلا آپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی کیا گنجائش تھی؟ میری جان 100 دفعہ بھی آپ کے کام آ جائے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا، اور جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پتھر کی لکیریں بھی مٹ سکتی ہیں، لیکن یہ الفاظ ان سے بھی زیادہ مستحکم ہیں۔ اگر کسی بھی جگہ میرے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی آپ سے فاصلہ نہیں ہوگا میرا، اور آپ ہی کو وہ ٹکڑے چننے پڑیں گے۔ میں ایک عجیب سے تاثر میں ڈوب گیا۔ اس کے ان الفاظ سے مجھے کیا ملا تھا؟ میں اس کی طرح ان کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور ایسا چند لمحوں ہی میں ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک طویل عمر درکار نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، نیند آ رہی ہے؟ ہاں آ تو رہی ہے، سو جاؤ۔ یہ مشکل ہے؟ کیوں؟ بس خوفزدہ ہوں۔ نہیں یار، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ خوف صرف بدلے ہوئے ماحول کا عطیہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اس حویلی کو، دن کی روشنی میں بھی دیکھیں گے اور رات میں بھی دیکھیں گے۔ نصرت نے مستانہ وار کہا اور میں مسکرا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سو بھی گیا ہو، لیکن میں خود نہیں سو پایا تھا۔ حویلی کا ماحول صرف تاریکیوں کا امین نہیں تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کچھ پراسرار داستانیں چھپی ہوئی ہوں۔ نہ جانے وہ کیا داستانیں ہوں گی۔ ذہن چند دریا تک بھی پہنچا اور میں اس کی حسرت بھری آواز پر غور کرنے لگا۔ کیا قصہ ہے اس کا؟ ترکھان اور رمبھو کیوں میرے دشمن بن گئے ہیں؟ نہ جانے کب تک اس کیفیت میں ڈوبا رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن اور پھر رات کے ان واقعات نے اعصاب پر اثر تو ڈالا تھا، اور نیند ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ چنانچہ میں سو گیا، اور دوسرے دن جب صبح آنکھ کھلی تو موسم بتا رہا تھا کہ سورج خوب چمک رہا ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے۔ کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا تو تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے گردن گھما کر نصرت کی جانب دیکھا، وہ بھی کسمسا رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ کیا زیادہ وقت ہو گیا؟ 12 بج رہے ہیں۔ ارے باپ رے! وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ 12 بج رہے ہیں اور ہم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ وغیرہ دھو لیں۔ ہم دونوں باہر نکلے تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک عمر رسیدہ شخص کو بیٹھے ہوئے پایا۔ چارپائی بچھی ہوئی تھی اور وہ ہمارے کمرے کی جانب منہ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرا نام حاجی وحید اللہ ہے، اس نے کہا۔ او حاجی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ معافی چاہتا ہوں سرکار، کچھ عجیب سی بات ہو گئی۔ میں اتفاق سے ملتان چلا گیا تھا۔ اصل میں وکیل صاحب نے آپ کے آنے کا دن نہیں بتایا تھا، ورنہ شاید میں کہیں نہ جاتا، اور پھر میرے نالائق لڑکوں نے بھی آپ کا خیال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ سرکار، ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے تو کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کو اس طرح سرائے میں رہنا پڑا ہے۔ میں نے کہا نا حاجی صاحب، ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک خشک سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال حاجی وحید اللہ نے کہا، آئیے سرکار، چلیے میں آپ کا سامان اٹھوائے لیتا ہوں۔ نہیں حاجی صاحب، ٹھیک ہے، یہ جگہ بری نہیں ہے۔ سرکار، میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ہمارے مالک ہو کر سرائے میں ٹھہریں۔ اب تو میں ٹھہر ہی گیا ہوں وحید اللہ صاحب، بات تو ختم ہو گئی۔ میرا خیال ہے میرا یہی رہنا مناسب ہوگا۔ سرکار، آپ ناراض ہو گئے ہم سے؟ میں نے بندوبست کیا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے آپ نے؟ سامنے والا گھر خالی کرا کے رکھا ہے میں نے اپنا، وہیں پر بندوبست تھا، مگر میں کیا کروں، یہ آج کل کی اولاد تو کسی بات پر توجہ ہی نہیں دیتی۔ حاجی صاحب، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ ہاں نصرت، ذرا دیکھو رحیم کہاں ہے؟ رحیم باہر سرائے کے مالک کے ساتھ بیٹھا گپے لڑا رہا تھا۔ حاجی وحید اللہ صاحب عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال میرے دل میں ان کے لیے نہ جانے کیوں گنجائش پیدا نہیں ہوئی، اور میں نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا۔ وہ کچھ پریشان سے تھے، کہنے لگے، مگر آپ اس سرائے میں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ سنیے حاجی صاحب، آپ زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو حویلی میں 1-2 آدمیوں کا بندوبست کر کے ایک کمرہ صاف کرا دیجیے، میں وہیں قیام کروں گا۔ سرکار، حویلی میں؟ جی ہاں، لیکن جناب وہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، کیا میں آپ کے احکامات کی پابندی کروں؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ انتظامات کر دیجئے اور اس کے بعد مجھے یہاں اطلاع دیجئے۔
حاجی صاحب چلے گئے۔ میں نے سرائے کے مالک سے ناشتے کے بارے میں پوچھا تو رحیم نے کہا انڈے، ٹوسٹ اور مکھن وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے سب چیزیں منگوا لی ہیں، ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے انڈے کھائیں گے؟ یار بس جیسے تمہارا دل چاہے پکا دو، آج ہم تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے انڈے کھائیں گے، میں نے سرائے کے مالک سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اور نصرت نے ناشتہ کیا۔ رحیم ناشتہ کر چکا تھا۔ حاجی وحید اللہ صاحب نے شاید سرائے کے مالک کو ہمارے بارے میں بتا دیا تھا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا اچھا تھا۔ بہرحال تقریباً 2:30 پونے 3 بجے حاجی صاحب آئے، کھانا لے کر آئے تھے جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور بولے چونکہ مجھے علم تھا کہ آپ نے ناشتہ دیر سے کیا، اس لیے میں نے ذرا کھانا بھی دیر ہی سے پکوایا۔ یہ آپ کے قابل تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے وحید اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں نے نصرت سے کہا کہ تھوڑا بہت کھانا کھا لیا جائے اور ہم نے صرف حاجی صاحب کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا۔ وہ ہمارے ہی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب حویلی میں ہمارے لیے رہائش تیار ہو گئی؟ جی سرکار، ایک کمرے میں بستر وغیرہ لگوا دیے ہیں، لیکن سرکار آپ کا وہاں ٹھہرنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ چلیے، اور ہاں، وہاں آپ نے الیکٹرک لائن چیک کرائی؟ نہیں سرکار، لیکن میرا خیال ہے وہاں بجلی بہت عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑی بہت خرابی ہو گئی ہے، لیکن میں فوراً ہی کسی کو بلا کر دکھائی دیتا ہوں۔ نہیں، کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں، بس ایسا ہے کہ جو کچھ ہے جلتا رہے، ہم زیادہ وقت وہاں قیام نہیں کریں گے۔ ٹھہریں گے وہیں سرکار؟ جی حاجی صاحب، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اور حاجی وحید اللہ خاموش ہو گئے۔ پھر ہم سرائے سے اپنا مختصر سامان اٹھا کر حویلی چل پڑے۔ یادو دروازے پر موجود تھا، اس نے ہمیں سلام کیا۔ دن کی روشنی میں اس شخص کو غور سے دیکھا۔ حلیہ عجیب سا تھا، عمر بھی بہت زیادہ تھی، سر کے بال، بھووں کے بال اور مونچھوں کے بال سفید تھے۔ بہرحال جسمانی حیثیت مناسب تھی اور وہ مطمئن نظر آتا تھا۔ رات کو ہم نے حویلی کو جس عالم میں دیکھا تھا وہ دن کی روشنی میں بھی اس سے مختلف نظر نہیں آ رہی تھی۔ بے نور، بدصورت، بھیانک، ویران۔ سامنے والے کمرے ہی میں ہمارے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ حاجی وحید اللہ صاحب نے غالباً اتنی ہی دیر میں یہاں خاصا کام کرا دیا تھا۔ ملحقہ غسل خانے میں، جو غسل خانے سے زیادہ ایک کافی بڑا کمرہ معلوم ہوتا تھا، پانی کا بندوبست بھی کرا دیا گیا تھا، صفائی ستھرائی بھی کرا دی گئی تھی، لیکن صرف اس کمرے کی جس کے بارے میں حاجی صاحب نے کہا سرکار چونکہ آپ کی ضد ہے کہ یہاں قیام کریں گے، اس لیے میں نے ایک کمرہ صفائی کرا دیا ہے۔ یہاں تو طویل عرصے سے شاید پرندے بھی نہیں داخل ہوتے، لیکن کیا کیا جائے؟ ویسے سرکار کچھ لوگوں کو آپ کی خدمت کے لیے یہاں بھیجے دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب، سرکار ضد کر رہے ہیں، وکیل صاحب تو میری گردن پکڑیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حاجی وحید اللہ صاحب؟ میں نے کسی قدر سختی سے کہا۔ صرف ایک بات سرکار، وہ یہ کہ میری بدقسمتی نے آپ کو مجھ سے ناراض کر دیا ہے۔ قصور میرا نہیں ہے، بس بچوں کے نکمے پن نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں، ورنہ یہ تو ان کا فرض تھا کہ وہ آپ کو فوری طور پر وہ سب کچھ بتا دیں۔ حالانکہ میں انہیں ہدایت کر کے گیا تھا، لیکن اس وقت بڑا بیٹا موجود نہیں تھا اور چھوٹا ذرا لاپرواہ قسم کا ہے۔ سرکار ایسا ہی وقت جا رہا ہے اس وقت اس دنیا میں، بچے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ماں باپ نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے انہیں اس عمر تک لاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے حاجی وحید اللہ صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نہیں حاجی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں آ کر مجھے تھوڑی سی تکلیف کا احساس بھی ہوا اور یہ خیال بھی آیا کہ آپ نے میری آمد پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن بہرحال اب میرا دل صاف ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ دل سے کہہ رہے ہیں سرکار؟ میرا نام سلطان ہے اور آپ میرے بزرگوں کی مانند ہیں، سلطان کہہ کر ہی مخاطب کریں۔ شکریہ سلطان میاں، ورنہ میں واقعی اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا نمک کھایا ہے زندگی بھر، بلکہ اپنے فرائض بھی کچھ ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن بس کچھ ایسا ہی کام آ پڑا تھا کہ ملتان جانا پڑ گیا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، بیٹھیے۔ جی سرکار، حاجی وحید اللہ صاحب نے کہا اور پھر بیٹھ گئے۔ پھر بولے ویسے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، آپ نے حویلی ہی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حویلی میں ٹھہرنے میں کیا نقصان ہے؟ سرکار کچھ اچھی روایات نہیں ہیں اس کی، بہت عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے، اور خالی حویلی یا خالی گھر پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں کا مسکن بن جاتا ہے۔ یادو بھی تو یہیں رہتا ہے، یادو تو اسی حویلی میں پیدا ہوا تھا سرکار، آپ دیکھ لیجئے اس کی عمر، یادو کی عمر سے زیادہ ہے، وہ تو بس بڑے چودھری صاحب اس کی مرمت کراتے رہے ہیں، اور یہ آج بھی بڑے بڑے محلوں سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن پھر بھی سرکار یادو تو یہاں کے ایک ایک چپے کا عادی ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ بستی کے لوگ تو اسے بھی کوئی آوارہ روح ہی تصور کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ روح نہیں انسان ہے، تو آپ کے خیال میں یہ حویلی روحوں کا مسکن ہے؟ خیر ہم تو اس بات کو زیادہ نہیں مانتے، لیکن لوگوں کا خیال یہی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں سرکار کہ آپ یہاں زیادہ قیام نہ کریں۔ میں اپنی ذمہ داری پر یہاں ٹھہرا ہوں حاجی صاحب، آپ بے فکر رہیے، ویسے بھی پچھلی رات میں نے یہیں گزاری ہے۔
کیا مطلب؟ بس حویلی دیکھنے کو دل چاہا تھا۔ حاجی صاحب ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، اس سے اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں حاجی صاحب، براہ کرم مجھے اس کا جواب دیجیے۔ جی سرکار، کیا؟ جب میں یہاں داخل ہوا تو میں نے کچھ لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے کے لیے تو پرتپاک انداز میں ملے، لیکن جب میں نے حویلی صفدر علی کا نام لیا تو وہ مجھے حویلی والا کہہ کر مجھ سے برگشتہ ہو گئے اور کسی قدر نفرت کا برتاؤ کیا۔ حاجی وحید اللہ صاحب کے چہرے پر ایسے تاثرات پھیل گئے جیسے وہ کسی کشمکش میں پڑ گئے ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر یہی کہوں گا کہ قصور میرا ہے، آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے حاجی وحید اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا حویلی سے یہاں کے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ کسی حد تک یہی سمجھ لیجئے سرکار، میرا مطلب ہے سلطان میاں۔ وجہ؟ بس سلطان میاں یہ بیچارے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں اور روحوں وغیرہ پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ویران حویلی کچھ ایسی ہی روایات کا مسکن ہے، بس اس وجہ سے وہ حویلی والوں سے بھی۔ حاجی صاحب، آپ کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور حاجی وحید اللہ پھر خاموش ہو گئے۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھے۔ پھر انہوں نے کہا، سچ کہنے کی ہمت نہیں ہے سلطان میاں، اور جھوٹ آپ کو قبول نہیں ہے، لیکن سچ کی صورت میں جو کچھ کہوں گا وہ بھی آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں حاجی صاحب، کم از کم مجھے علم تو ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں کی نفرت کا شکار کیوں ہوں۔ میں نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ بیوقوف دیہاتی ہیں، بس حویلی کی روایات میں چودھری صفدر علی صاحب کا نام بھی شامل ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ چودھری صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک عجیب طرح کی نفرت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ پرانے تو پرانے تھے، نئے لوگ بھی انہی روایتوں سے متاثر ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار ہر اس شخص سے کرتے ہیں جس کے متعلق حویلی سے براہ راست ہوتا ہے۔ چودھری صفدر علی صاحب کیا کسی بدنام شخصیت کے مالک تھے؟ کیا کہیں سرکار، بس ہم سے نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ آپ بتا دیتے تو کم از کم ہماری رہنمائی ہو جاتی۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ سخت مزاج تھے اور رنگین مزاج بھی تھے۔ یہی حویلی میں کچھ لوگوں کو نقصانات بھی پہنچے ہیں، اور یہ نقصانات وہ آج تک نہیں بھول سکے۔ کس طرح کے نقصانات؟ آپ مجبور ہی کر رہے ہیں سلطان میاں، تو پھر سنیں۔ یہاں بہت سی عزتیں لوٹی ہیں، بہت سے گھرانوں کے دلوں پر داغ لگے ہیں، وہ لوگ یہ داغ بھول نہیں سکتے۔ چودھری صاحب فطرتاً رنگین مزاج تھے، اور یہ حویلی انسانوں پر سختیوں کی گواہ ہے۔ یہاں کے در و دیوار میں چودھری صاحب کے ظلم کی بو رچی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اس بو سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد بھی نفرتیں ایسی ہی ہوتی ہیں سلطان میاں، کہ ہمیشہ کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو تھوک کر گزرتے ہیں۔ آپ نے مجبور کیا تو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میں، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا نواں خوار ہوں، لیکن حقائق سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو لوگوں کی نفرت کی وجہ یہ ہے۔ مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے حاجی صاحب۔ ہاں بے شک، مگر یہ بات ان لوگوں کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ خاندان ہی خراب ہے۔ اب کیا کہیں ان بے وقوفوں سے؟ میں نے افسوس بھرے انداز میں کہا، پھر بولا، بہرحال حاجی صاحب، میں اس تھوڑے سے قیام کے دوران ان کے دلوں سے نفرتیں تو نہیں نکال سکتا، لیکن بہرحال مجھے یہ سن کر افسوس ہوا ہے۔ معاف کر دیجیے سلطان میاں، ہمیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ خود گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیں مجبور کیا اس کے لیے۔ ہاں میں جانتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ اس بات کو بھول جائیے کہ آپ میرے نواں خوار ہیں۔ میں آپ کا ایک بزرگ کی حیثیت سے بھی احترام کرتا ہوں، اس لیے آپ میری مدد کیجیے۔ صدر الدین صاحب کی ضد تھی کہ میں یہاں آ کر معاملات کا جائزہ لوں، اور میں ان کی ضد سے مجبور ہو کر چلا آیا، ورنہ آپ لوگ معاملات سنبھالے ہوئے ہی تھے۔ سرکار، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں کے کھاتوں کا جائزہ لے لیجئے، مزاروں سے مل لیجئے، کچھ شکایتیں بھی ہوں گی وہ سن لیجئے۔ ویسے کام سب لوگ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، آپ جب بھی وقت دیں گے میں آپ کو زمینوں کی سیر بھی کرا دوں گا، ہر چیز کا جائزہ لے لیجئے۔ یہ کام ہم کل پر اٹھا رکھتے ہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں میں انتظام کر لوں گا۔